2.7 ارب کی مجموعی آبادی والے یہ دو ملک انڈیا اور چائنا براعظم ایشیا کی دو بڑی معاشی اور فوجی قوتیں ہیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی ملک معاشی اور فوجی اعتبار سے ابھرتا ہے تو وہ خطے میں اثر و رسوخ حاصل کرنے اور مزید طاقتور ہو کر ابھرنے کی دوڑ میں لگ جاتا ہے۔ چائنا اور انڈیا کے کیس میں بھی کچھ مختلف نہیں، اور دونوں ملک اپنے اپنے مفادات کی خاطر خطے میں انفلوئنس حاصل کرنے کے لیے کہیں ڈپلومیسی تو کہیں دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے میں پیش پیش ہیں۔ تو آخر وہ کون کون سے فرنٹس ہیں جن پر انڈیا اور چائنا ایک دوسرے پر لیوریج حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا فرنٹ ہے کشمیر۔ کشمیر کی اس ٹیریٹری کے انتظامی طور پر 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہے جو پاکستان کے زیر انتظام ہے اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان ڈسپیوٹڈ ہے۔ دوسرا حصہ جموں اینڈ کشمیر ہے جو انڈیا کے زیر انتظام ہے اور یہ بھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان ڈسپیوٹڈ ہے، جبکہ تیسرا حصہ اکسائی چن ہے جو انڈیا اور چائنا کے درمیان ڈسپیوٹڈ ہے اور چائنا کے زیر انتظام ہے۔ انڈیا پورے کشمیر ریجن پر اپنا حق جتاتا ہے جس کی چائنا اور پاکستان سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ انڈیا ایک ہے اس دعوے کی وجہ ہے کشمیر کا بلینز آف ڈالرز کا ٹورزم پوٹینشل اور اس کی اسٹریٹجک لوکیشن جو انڈیا کو افغانستان کے راستے تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال سینٹرل ایشین ممالک مثلا قزاقستان اور ترکمانستان وغیرہ کے ساتھ تجارت کے لیے زمینی راستہ فراہم کر سکتی ہے، جبکہ پاکستان اور چائنا کے درمیان واحد بارڈر کشمیر میں ہی ہے اور یہ دونوں الائز ایک دوسرے کے ساتھ زمینی رابطہ ہرگز کھونا نہیں چاہتے۔ لہٰذا چائنا کشمیر میں گلگت بلتستان کے راستے اپنا سی پیک روٹ گزار کر انڈیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ اس کے اس کلیم کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور اپنے الائے کی حمایت جاری رکھے گا، جس پر انڈیا کو شدید تحفظات ہیں، اور انڈیا اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے ایک الگ فرنٹ پر تبت کی حمایت کر کے۔ تبت چائنا میں ایک آٹونومس ریجن ہے جس کو چائنا نے 1950 میں اپنے اندر شامل کیا۔ تبت ایک آٹونومس ریجن ہے جس کے حکمران کو دلائی لاما کہتے ہیں، اور ان دلائی لاما کے زیر سرپرستی تبت میں چائنا سے علیحدگی کی تحریکیں چلتی رہتی ہیں۔ ایسی ہی ایک تحریک کی ناکامی پر تبت کے 14ویں دلائی لاما انڈیا فرار ہو گئے، جہاں انہوں نے سیاسی پناہ یعنی اسائلم لے رکھا ہے اور انڈیا بیٹھ کر تبت کے معاملات کنٹرول کرتے ہیں، اور اس طرح تبت کی پالیسی میکنگ میں انڈیا کا بہت بڑا انفلوئنس ہے جس پر چائنا کو شدید تحفظات ہیں۔ چائنا کا انڈیا، نیپال اور بھوٹان کے ساتھ تمام تر زمینی رابطہ تبت کے راستے ہی سے ہے، اور انڈیا کا تبت کے ساتھ بہت بڑا بارڈر لگتا ہے۔ اس بارڈر پر اتراکھنڈ کے قریب 1880 کلومیٹر کی سرحدی پٹی والے 3 علاقے لمپیادھورا، لیپولیخ اور کالا پانی انڈیا اور نیپال کے درمیان ڈسپیوٹڈ ہیں۔ نیپال ان علاقوں کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے، جبکہ انڈیا تبت کے ساتھ ایک بہت بڑا زمینی رابطہ کھونا نہیں چاہتا۔ چونکہ نیپال کے چائنا کے ساتھ بھی کچھ علاقے ڈسپیوٹڈ تھے، اس لیے انڈیا نیپال کو چائنا سے تحفظ کے بدلے کالا پانی اور دیگر علاقوں کے معاملے پر خاموش رکھتا آیا تھا۔ مگر اب چونکہ چائنا نے نیپال کے ساتھ بارڈر مینجمنٹ پر بڑی پیش رفت دکھائی ہے تو نیپال دوبارہ پھر کالا پانی کے معاملے پر متحرک نظر آیا ہے۔ اس کے علاوہ چائنا اب نیپال میں بھی بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے، جس کے بعد سے نیپال نے ایک قدم آگے بڑھ کر کالا پانی کے علاقے کو اپنے نقشے کا حصہ دکھا دیا ہے، جس کے بعد سے انڈیا اور نیپال کے تعلقات بھی شدید خراب ہو گئے ہیں، جو کہ ظاہر ہے چائنا کے حق میں ہے۔ واضح رہے کہ نومبر 2019 میں انڈیا نے بھی کالا پانی اور دیگر متنازع علاقوں کو انڈیا کے نقشے کا حصہ دکھایا تھا، جس پر اس وقت نیپال کو شدید تشویش تو تھی مگر وہ خاموش رہا تھا۔ اب لداخ کے مقام پر انڈیا اور چائنا کے ملٹری سٹینڈ آف پر نیپال نے یہ خاموشی توڑ دی ہے۔ آٹونومس تبت کا انڈیا کے ساتھ آخری بارڈر 7 سسٹر سٹیٹس، جبکہ درمیانی بارڈر نیپال اور بھوٹان کے درمیان سکم کے مقام پر ہے اور اسے ٹرائی جنکشن پوائنٹ کہتے ہیں۔ سکم کے اس علاقے کی خاص بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ خود چھوٹا ہے بلکہ اس سے کچھ آگے بڑھ کر ایک تنگ راستہ آتا ہے جسے سلیگوری کوریڈور کہتے ہیں۔ یہ کوریڈور انڈیا کا اپنی سسٹر سٹیٹس کے ساتھ واحد زمینی رابطہ ہے جو بے حد تنگ ہے، یہاں تک کہ ایک مقام پر تو اس کی چوڑائی صرف 22 کلومیٹر رہ جاتی ہے۔ چونکہ یہ جگہ بنگلہ دیش اور نیپال کے درمیان واقع ہے، اس لیے ان دو ممالک کی حمایت کے بغیر اس کی حفاظت بہت مشکل کام ہے، اور اگر چائنا سکم کے راستے سے آ کر اس سڑک کو بلاک کر دے تو انڈیا کا اپنی 7 ریاستوں سے زمینی رابطہ ختم ہو جائے گا، جو بعد میں اس سے الگ بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ جغرافی اعتبار سے انڈین دفاع کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اس لیے اسے انڈیاز چکنز نیک بھی کہا جاتا ہے، اور اسے چائنا اب اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔
سلیگوری کوریڈور کے ایک طرف نیپال ہے جو انڈیا کے ساتھ خود کانفلکٹس میں انوالو ہے، تو دوسری طرف بنگلہ دیش ہے جسے چائنا مسلسل انویسٹمنٹ سے اپنے ساتھ ملا رہا ہے۔ حال ہی میں چائنا نے بنگلہ دیش کی 97% ایکسپورٹس پر ٹیرف مکمل طور پر ختم کر دیا ہے، اور یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب چائنا اور انڈیا کے درمیان ملٹری سٹینڈ آف چل رہا ہے۔ نیپال کو چائنا پہلے ہی اپنے ساتھ ملا چکا ہے، جبکہ انڈیا بنگلہ دیش پر تنقید کر کے اسے خود سے دور اور چائنا کے قریب دھکیل رہا ہے۔ پاکستان میں دیکھیں تو چائنا گوادر پورٹ کے ذریعے مڈل ایسٹ اور افریقہ کے لیے ایک سیکیور ٹریڈ روٹ چاہتا ہے، تو انڈیا یہاں چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایران کی چابہار پورٹ پر سرمایہ کاری کر رہا ہے، اگرچہ یہ گوادر پورٹ کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ سری لنکا کی بات کریں تو جہاں چائنا ہمبن ٹوٹا پورٹ پر ٹریڈ کے نام پر کارگو شپس کے ساتھ ساتھ اپنے نیوی شپس بھی ڈپلوائے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو انڈین اوشن میں انڈین نیوی کے لیے بڑا چیلنج ہے، وہی اس چیلنج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا نے سری لنکا کو قائل کر لیا ہے کہ وہ اپنا ایک خالی ایئرپورٹ انڈیا کو دے دے جہاں انڈیا کے فائٹر جیٹس لینڈ کر سکیں گے۔ مالدیوز، جس کا جھکاؤ کسی زمانے میں چائنا کی جانب تھا اور جس کی پورٹ انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے استعمال ہونا تھی، اب اس نے انڈین کیمپ کو جوائن کر لیا ہے، جس کا ثبوت وہ 6 ایگریمنٹس ہیں جو ریسنٹلی انڈیا اور مالدیوز کے درمیان سائن ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان بھی ایک گراؤنڈ بریکنگ معاہدہ ہوا ہے، جس کے تحت انڈیا اور آسٹریلیا ایک دوسرے کی ملٹری بیسز استعمال کر سکیں گے۔ اس سے پہلے ایسا ہی ایک معاہدہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان بھی ہوا تھا، جس کے تحت انڈیا اور امریکہ ایک دوسرے کی ملٹری اور ایئر بیسز استعمال کر سکتے تھے۔ انڈیا یو ایس اے کی انڈو پیسیفک کمانڈ کا حصہ ہے، جس کا مقصد ریجن میں نارتھ کوریا، چائنا اور رشیا کو ٹیکل کرنا ہے، جبکہ انڈیا رشیا کی ایشیا پیسیفک پلاننگ کا بھی حصہ ہے جو خطے میں یورپ اور امریکی مفادات کے خلاف ہے، اور انڈیا ان دونوں سٹریٹجیز میں بیلنس رکھنے کے لیے بہت بڑی الجھن کا شکار ہے، جس کے نتیجے میں رشیا انڈیا سے دور اور چائنا کے قریب ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس سب کو سمرائز کریں تو چائنا کی جانب سے انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کھولے جانے والے فرنٹس کچھ یوں ہیں: بنگلہ دیش، میانمار، سری لنکا، مالدیوز، تنزانیہ، کینیا، جبوتی اور گوادر۔ یہ سب بندرگاہوں کا ایک جال ہے جسے چائنا کی جانب سے انڈیا کا گھیراؤ کرنے کے لیے بچھایا گیا ہے۔ چونکہ اس کی شکل موتیوں کے ہار کی طرح کی ہے، اس لیے اسے اسٹرنگ آف پرلز بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ایک چائنیز ڈاکٹرائن ہے۔ جبکہ اس ڈاکٹرائن کا مقابلہ کرنے کے لیے انڈیا چائنا کے ارد گرد کے ممالک کو ساتھ ملا کر ایک اینٹی چائنا گروپ تشکیل دینا چاہتا ہے۔ ان ممالک میں شامل ہیں جاپان، ویتنام، سنگاپور، انڈونیشیا، عمان، ایران، افغانستان اور منگولیا۔ انڈیا کی اس سٹریٹجی کو نیکلس آف ڈائمنڈز کہتے ہیں، اور یہ چائنا کا گھیراؤ کرنے اور اسٹرنگ آف پرلز سٹریٹجی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ لیکن دونوں ملکوں میں سے کون اپنی سٹریٹجی کو اچھی طریقے سے نافذ کرنے میں کامیاب رہا، اس کا فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ ہمیں کامنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ تو ناظرین، اگر اس ویڈیو نے آپ کے نالج میں اضافہ کیا ہو اور آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اسٹے ہوم، اسٹے سیف اینڈ تھینکس فار واچنگ۔